اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں سے آج ایک بہت پیاری حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اسی سکوت یعنی کم بولنے کے اعتبار سے۔ دیکھیں بہقی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکوت پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سکوت کہتے ہیں خاموش رہنا، کہ انسان کا خاموش رہنے پر قائم رہنا یہ 60 برس کی عبادت سے افضل ہے، کہ انسان خاموش رہے تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہقی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تمہارے سب کام آراستہ ہو جائیں گے، یعنی سب کام تمہارے بن جائیں گے۔ میں نے عرض کی اور وصیت فرمائیے۔ فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو، کہ اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے کہا اور وصیت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا زیادتی خاموشی کو لازم کر لو، کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد دے گی۔ میں نے عرض کی اور وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ تم کو دوسرے لوگوں سے روکو وہ چیز جو تم اپنے نفس سے جانتے ہو، اور یعنی جو اپنے عیوب کی طرف نظر رکھے گا دوسرے کے عیب میں نہ پڑے گا، یعنی کہ دوسرے کے عیبوں میں نہ پڑے گا۔ اور کام کی بات یہ کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں یہاں پر جو ایک حدیث پاک جو بیان کی گئی، اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ حقیقت تو یہ اگر ہم ان ساری چیزوں پر، صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور مجھے آپ یہ وصیت فرمائیں، تو یہ وصیت جو احادیث کریمہ یہ بیان کی گئی، تو یہ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف باتیں انہی صحابی کے لیے تھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں اس لیے اور ان احادیثوں کو نقل یوں فرمایا گیا اور ان احادیثوں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ اس لیے کہ ایک شخص کو نصیحت جو کی، یعنی صحابی رسول کو جو صرف نصیحت کی، اور پھر اس چیز کو آج دنیا کے اندر ہم تک یہ چیز آئی، ہم تک یہ پہنچی۔ تو چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو ایسی نصیحت کی، تو اے مسلمانوں، اے میرے پیارے امتیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتیوں تم بھی انہی باتوں پر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے یہاں آ کر کے ہم سے کہیں گے کہ نہیں بیٹا تم یہ کرنا، یہ دیکھو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر چلے گئے کہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں تم ان ساری باتوں پر تم عمل پیرہن ہو جانا، تمہاری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ صحابی رسول کو یہ جو وصیتیں کرنا، یہ ساری اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو ایسی نصیحتیں کی، تو ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، ہم نبی کے گناہگار امتی ہیں اور نبی سے سچا عشق رکھتے ہیں، نبی سے الفت و محبت رکھتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم نبی کی ان ساری باتوں پر عمل کریں۔ اور ہم دیکھیں یہی جو ساری چیزیں بتائی گئی اور ہم انہی چیزوں سے دور نظر آتے ہیں، جتنی چیزیں اس میں جو بیان کی گئی، اور ہم حقیقت ہے کہ ہم انہی چیزوں سے دور نظر آتے ہیں۔ ہم ذکر اللہ نہیں کرتے، ہم کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم ہنستے خوب ہیں، خوب ہنستے ہیں بھائی، مذاقیں کرتے ہیں تو خوب ہنستے ہیں، اور اس کے علاوہ میں جو بہت ساری چیزیں جو اس میں بتائی گئیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں پہنچی۔ دیکھیں اس میں بتایا گیا نا کہ انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھے تو دوسرے کے عیب اسے نظر نہیں آئیں گے، لیکن الٹا معاملہ ہے، سب دوسروں کے عیبوں پہ نظر ہے، اپنے عیبوں پہ نظر نہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ حقیقت تو یہی معاملہ ہے۔
ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہم کتنے نکمے ہیں، کتنے گندے ہیں، ہمارے دل کے اندر کتنا بغض بھرا ہے، کتنا حسد بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے کتنا کینہ بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کے دیکھتے ہیں اور اس کے عیبوں کو کریدنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے، کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کبھی اپنی طرف بھی نظر کر کے دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں۔ جس دن انسان اپنے اوپر نظر کرنا شروع کر دے، قسم خدا کی کبھی کسی کے اسے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ حقیقت تو یہ کبھی نہیں کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہر انسان اسے اچھا نظر آئے گا۔ بس ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں کتنا کمینہ ہوں، میں کتنا نکما ہوں۔ پھر دیکھیں آپ اس کی عبادتوں میں اسے کتنا مزہ ہے، پھر وہ اس کے چہرے پر آپ کبھی ہنسی کی مطلب جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ اتنا غمگین نظر آئے گا، اس لیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو۔ لیکن وہی بندہ جو ہمیشہ غمگین رہتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ میں بڑا نکما ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن یہی ادائیں رب کو اتنی پسند آتی ہیں کہ رب اپنی بارگاہ میں اس بندے کو مقبول کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ جو کہتا ہے تب رب اسے پھر عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ جب ہم اپنے رویوں پر نظر کریں گے تب جا کر کے یہ ہوگا مسلمانوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بحقی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تم کو ایسی دو باتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اور میزان میں بھاری ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنا اور خوبی اخلاق، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمام مخلوقات نے ان کی مثال پر عمل نہیں کیا، یعنی ان کی مثل کوئی چیز نہیں جس پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو دو چیزیں بیان کی کہ یعنی کہ جو بتایا کہ جو پیٹھ پر ہلکی ہے اور میزان پر بھاری ہے۔ میزان جانتے ہو نا، میزان ترازو ہے جو کہ جہاں پر ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نامہ اعمال انسان لوگ عبادت کرتے ہیں نا، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے نکموں کو جو ہے نا، جو ایک مجسمہ بنا کر جو ہمارا کھڑا کیا نا، ہم اس کی ایک اعضا کے برابر بھی، حقیقت کہیے گا اعضا کے برابر بھی ہم نے کیا مطلب جو ہے نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک اگر مطلب ہمارے اعمال تونے کی باری آ جائے تو رب کائنات اگر ہماری آنکھ نکال کر، صرف آنکھ نکال کر کے ایک ترازو پر رکھ دے اور ہماری پوری زندگی کی عبادت ایک ترازو پر رکھ دے تو قسم خدا کی وہ آنکھ ہمارے عملوں پر بھاری پڑ جائے گی۔ ایک بزرگ صاحب تھے، وہ بزرگ صاحب اللہ رب العزت نے انہیں عبادت کے لیے چنا اور عبادت کے لیے انہیں ایک ایسی جگہ مہیا فرمائی جو کہ سمندر کے جزیرہ میں جو ہے، بیچ میں جزیرہ نما دیکھا جہاں ٹاپو وغیرہ رہتے ہیں، ان کو وہاں جگہ عطا فرمائی اور وہ وہاں عبادت کرتے رہے۔ زندگی جب تک رہی ان کی، انہوں نے خوب عبادت کی۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب ان کا نامہ اعمال کیا گیا تو نامہ اعمال جب کیا گیا تو انہیں رب کائنات نے کہا جاؤ انہیں جنت میں بھیج دو۔ جب جنت میں بھیجنے کی باری آئی تو وہ بزرگ صاحب کہنے لگے اے رب کائنات، میں نے اتنے برس جو عبادت کی، میری عبادت کا کیا؟ اتنا جو انہوں نے کہا کہ رب کائنات، میں نے اتنے برس میں نے عبادت کی تیری، میری ان عبادتوں کا کیا ہوا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لاؤ اسے پکڑ کے دبا۔ لایا گیا، رب کائنات نے ایک آنکھ کو نکالنے کے بعد میزان عمل پر رکھا اور ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک پلے پر رکھی، لیکن وہ آنکھ ان کے عملوں پر بھاری پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات شفنا میں جاؤ انہیں جہنم میں ڈال دیا جا کر۔ اللہ اکبر۔ پھر جب رب کائنات نے جب یہ حکم دیا، پھر رونا گڑگڑانا شروع کر دیا، مولا میں اپنے اعمال کے بنا پر جنت میں جانا نہیں چاہتا، میں تیرے عدل کی وجہ پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات اپنے عدل سے ہمیں جنت دے دے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا عدل ہے، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں چلے جائیں۔ حقیقت تو یہ ہمارے عمل جو ہے اس قابل نہیں ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ رب کائنات وہ کرم فرمائے تو ہمارے
وہ ایک ادنا سی مطلب ایک نیکی پر بھی ہمیں جنت عطا فرماتی ہے، اور وہ چاہے تو ایک ادنا سی گناہ پر بھی ہمیں جہنم عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھیں جو نصیحت کی گئی کہ خاموش رہنا، اس لیے انسان جب خاموش رہتا ہے تو گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اور کیا خوبی اخلاق کے بارے میں بتایا کہ انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، بولنے چالنے کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے ملاقات کیا کرو نا تو اپنے چہرے پر، اگر تم کتنے رنجیدہ ہو، تمہارے اندر مطلب کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، تم کتنی پریشان کیوں نہ ہو، لیکن جب اپنے بھائی سے ملو تو چہرے پر تمہارے ایک مسکان ہونا چاہیے، تمہارے چہرے پر ایک ہنسی اور مسکراہٹ ہونا چاہیے کہ تاکہ جب وہ تم سے ملے تو اس کا دل خوش ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور تمہاری ایک مسکان کی بنا پر، تمہاری ایک خوشی کی بنا پر سامنے والا ہمارا ایک مومن بھائی اگر وہ خوش ہو جائے تو قسم خدا کی یہی وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رب کو پسند آ جاتی ہیں اور رب مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرماتے کہ جب تم ملاقات کیا کرو تو خوش مزاجی کے ساتھ ملا کرو، چہرے پر جھریاں نہیں ہونا چاہیے کہ جب ملو کسی سے تو انسان قطرے تم سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چہرے پر ایک مسکراہٹ سی ہونا چاہیے، ملے تو کیا پھر وہ تمنا کرے دوبارہ کہ یار میں ایسے شخص سے ملا تھا، پھر کاش اس سے دوبارہ ملتا، یعنی ہم کسی بزرگ سے مل جائیں ایک مرتبہ تو پھر تمنا کرتے ہیں یار وہ بزرگ ملے تھے، کیا کہنا ان کا چہرے ہی دیکھتے رہ گئے، کیسے بزرگ تھے، کاش پھر دوبارہ وہ ایسے بزرگ مل جاتے، پھر ہم اس سے جو ہے ملاقات کرتے۔ تو یہ ایسا جلال بات، گفتگو بہت زیادہ ہو جائے گی، ورنہ مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات تھی بڑا خوبصورت کہ وہ آپ کو دیکھا تو وہ دیکھتے رہ گئے، انشاءاللہ دیکھو کل بتائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔